بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، آپ نے بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ، اس کی دفعات، اس کی مشکلات، وہ آپ نے کچھ مجھ سے، کچھ آپ نے دیگر اساتذہ سے سن لی، اور اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ حالات کس طرف جا رہے تھے۔ اچھا بچوں، یہ بات یاد رکھنا کہ ادھر یہ بیعت ہوئی اور صحابہ نکلنا شروع ہوئے۔ اب ہجرت، چونکہ مدینہ والوں سے تو بات طے ہو گئی، مدینہ والے انصار مدینہ جن کو بعد میں کہا گیا، وہ مسلمانوں کو ہوسٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے، یعنی مکہ والوں کی، مہاجرین کی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب وہ تیار ہو گئے تو ایک سرزمین تھی جو مسلمانوں کو ایک طرح سے میسر آ گئی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہجرت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے مہاجر جو مدینہ منورہ کی جانب گئے ہیں وہ حضرت ابو سلمہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی آپ دونوں نے ایک ہی رضائی والدہ کا دودھ پیا تھا۔ اچھا، وہ جب جانے لگے نا تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی سلمہ۔ بعد میں جب یہ فوت ہو گئے تو انہی سلمہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، وہ المؤمنین بنی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ دونوں فیملی پوری، میاں بیوی اور بچہ جا رہے تھے مدینہ کی جانب، تو ان کے گھر والے آ گئے اور ان کی اہلیہ کے گھر والے آ گئے، سسرال والے ان کے آ گئے۔ ان کے سسرال والوں نے کہا کہ آپ اگر مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، آپ ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی ان سے روک لی۔ ان کے جو گھر والے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ پھر یہ ہم اپنا پوتا آپ کو نہیں دیں گے۔ ان کی بیوی کے گھر والوں سے کہا، انہوں نے، یعنی ان کے بھائیوں وغیرہ نے اپنا بھتیجا لے گئے واپس مکہ، اور ان کے جو سسرال والے تھے وہ اپنی بیٹی اور بہن لے گئے۔ فیملی ساری تتر بتر ہو گئی، یہ مدینہ چلے گئے، بیٹا جو ہے وہ ددیال چلا گیا، بیوی جو ہے وہ اپنے میکے چلی گئی، چلی نہیں گئی، زبردستی لے گئے لوگ۔ ان کی بیوی بیچاری حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اس جگہ آتی تھیں۔ اب نہ ان کے پاس بیٹا تھا نہ شوہر تھا، شوہر مدینہ چلے گئے، بیٹا سسرال والوں نے رکھ لیا، وہ بیچاری اکیلی رہ گئی۔ تو وہ روزانہ اس جگہ آتی تھی جہاں پر یہ سارا جھگڑا ہوا تھا، جہاں سے لوگ 3 حصے میں فیملی تقسیم ہوئی تھی، وہاں بیٹھ کے روتی، 1 سال 1.5 سال وہاں کے روتی رہی۔ پھر ایک دن ان کے اوپر ترس آ گیا لوگوں نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ جانے دو، اپنے شوہر کے پاس جانے دو اس کو مدینہ۔ تو ان کے میکے والوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتی۔ جب انہوں نے اجازت دے دی جانے کی تو ان کے پھر سسرال والے آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ بیٹا بھی واپس کر دیا۔ کہتی ہیں میں اکیلی ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ اکیلی مکہ سے چلی مدینہ کے لیے۔ تو کہتی میں جب چل پڑی تو تھوڑا آگے جا کر مجھے عثمان ابن طلحہ ملے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بڑے شریف آدمی تھے کوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ان کا میں مدینہ جا رہی ہوں، میرے شوہر وہاں پر ہیں۔ ان کا آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ ان کا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے میرے ساتھ ہو لیے، اور کہتی ہیں وہ اتنے حیادار اور اتنے شریف انسان تھے کہ مکہ سے مدینہ کم از کم ہفتہ 8-9 دن کا تو سفر ہوگا اونٹ پر پیدل۔ تو کہتی ہیں انہوں نے پورا رستہ، میں نے ان کی نہ آواز سنی نہ انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اور جب وہ مدینہ کے گھر نظر آنے شروع ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بستی ہے مدینہ کی، یثرب جس کو کہتے تھے، اور تم جاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ جا کے مل لو، میں چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس۔ اس طرح کہتی ہیں میں وہاں پہنچی۔ اس طرح ایک ایک کر کے لوگ پہنچنے شروع ہوئے۔ اچھا، اب آپ نے سن لیا پچھلے درس میں کہ قریش کو سن گن مل گئی تھی کہ مدینہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف لے جانے کی کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے بیعت بھی کی ہے، آپ کو پناہ کی اور آپ کو جگہ کی پیشکش کی ہے، اپنی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ یہ سن گن قریش کو لگ گئی تھی، آپ نے کل کے سبق میں
اس حوالے سے کچھ سن لیا ہوگا۔ ایک تو ان کو یہ پریشانی ہو گئی قریش کو کہ مدینہ والوں نے آفر کر دیا ہے آپ جا سکتے ہیں کسی بھی وقت میں۔ دوسرا یہ ایک ایک کر کے مکہ سے لوگ جانا بھی شروع ہو گئے، ابو سلمہ چلے گئے اور لوگ چلے گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اجلاس کیا، مشورہ بلایا، اس میں انہوں نے یہ ایک آپس میں کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مدینہ یثرب ہمارے شام کے رستے میں آتا ہے، اور شام کے ساتھ ان کی جو تجارت تھی سالانہ قریش والوں کی وہ 2.5 لاکھ دینار سالانہ، 2.5 لاکھ سونے کے سکے، یہ مجموعی مالیت کی تجارت تھی جو وہ شام سے کرتے تھے، اور شام جاتے ہوئے مدینہ منورہ رستے میں آتا تھا، اور اگر وہاں مسلمان جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مدینہ سے شام آنا جانا آسان نہ رہتا۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو جنگ بدر ہوئی ہے، بعض اور جنگیں اور غزوات ہوئے تھے، یہ اسی طرح ہوئے تھے جب قریش شام جا رہے تھے، تجارتی قافلے آ رہے جا رہے تھے، تو انہی پر مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی۔ یہ قریش کی بات بالکل درست تھی، وہ صحیح سمجھ رہے تھے کہ اگر مسلمان مدینہ میں جا کر مضبوط ہو گئے، پاورفل ہو گئے، اور وہ جگہ جا کر وہ جم کر بیٹھ گئے، وہاں پر ان کی تعداد بڑھ گئی، یہ ہمارے تجارتی قافلے شام نہیں جانے دیں گے اور اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ ہو سکتا ہے مکہ پر حملہ کر لیں آ کر۔ یہ بات بھی درست ثابت ہوئی، مسلمانوں نے پھر مکہ کے اوپر فتح بھی کیا مکہ کو بعد میں۔ تو اس پر یہ لوگ تقریباً اس بیعت عقبہ کے 2.5 مہینے کے بعد یہ لوگ بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے۔ اس مشورے میں سارے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، ابو جہل تھے، اس میں شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن الحارث، امیہ ابن خلف، یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اچھا عجیب بات میں آپ کو بتائیے، یہ اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کوئی فیصلہ کن۔ کیوں ان کو پریشانی کیا ہے ذہن میں رہے آپ کے؟ ایک پریشانی یہ ہے کہ مدینہ والوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اور مدینہ کی سرزمین کی پیشکش کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، مدینہ کی آفر، مدینہ منورہ آنے کی پیشکش، یہ ان کو پتہ چل گئی۔ ایک یہ پریشانی۔ دوسری پریشانی ہے کہ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے نکلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کسی وقت حضور بھی نکل سکتے ہیں، اور اگر حضور چلے گئے اور سارے مسلمان نکل گئے پھر ہماری خیر نہیں، ایک جگہ جا کر وہاں مضبوط ہو جائیں گے۔ اس پر یہ لوگ بیٹھ گئے، میٹنگ، مشورہ۔ اس مشورے کی میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اس مشورے میں شیطان بھی آیا، اور شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا، جیسے بزرگوں کی شکل ہوتی ہے، پگڑی، جبہ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پہنا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، ان لوگوں نے تو کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، کون ہے یہ؟ تو یہ مشورے کے لیے بیٹھنے لگے، دیکھا کہ ایک انجانا سا آدمی ہے، بزرگانہ شکل بنا کر، بوڑھا۔ تو انہوں نے کہا شیخ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں۔ نجد ایک علاقہ ہے حجاز کے علاوہ، اسی جزیرۃ العرب۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں، میں نے سنا آپ کا مشورہ ہے، آپ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، تو میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی خیر کی بات میں بھی آپ کو بتا دوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے شیخ صاحب، بزرگ صاحب، حضرت صاحب تشریف رکھیں، یہ نہیں پتہ یہ شیطان ہے۔ تو جب بیٹھ گئے تو مشورہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ایک شخص نے، اب مشورے کیا آ رہے ہیں، ہاں بھائی کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریں۔ ایک شخص نے تجویز دی کہ ایسا کرتے ہیں، ان کو جلا وطن کر دیتے۔ شیطان نے کہا کتنی غلط بات تم نے کی، جلا وطن کرو گے تو یہ جا کر مدینہ بیٹھ جائیں گے، لوگ بھی جا رہے ہیں وہاں پر، اور ان کی تو بات سن کر ہر بندہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کی زبان میں جادو ہے، اتنا میٹھا بول ہے ان کا، ان کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ ملتے رہیں گے، پھر اس کے بعد یہ طاقتور ہو جائیں گے، تمہارے اوپر حملہ کریں گے اور تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے۔ یہ غلط مشورہ ہے، نہیں غلط۔ اچھا ایک نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ان کو ہم نا لوہے کی بیڑیاں پاؤں میں جو ڈالتے ہیں نا، لوہے کی جو زنجیریں ہوتی ہیں، وہ لوہے کی زنجیریں ان کے پاؤں میں ڈال کے ان کو کسی گھر میں قید کر دیتے۔ شیطان نے کہا ارے بھائی تمہیں ان کے ساتھیوں کا نہیں پتہ، کتنے وہ ان کے اوپر جان دینے والے ہیں، کتنے وہ ان کے اوپر قربان ہو جانے والے ہیں، کتنے وہ ان سے محبت کرنے والے ہیں،
ان کو تم نے قید کیا تو ان کے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ وہ کرنا ہے کہ تم لوگ یاد رکھو. یہ مشورہ بھی وہ ہو گیا. اس کے بعد ایک مشورہ ابو جہل نے دیا, بہت خطرناک مشورہ. کیا مشورہ دیا ابو جہل نے؟ ابو جہل نے کہا کہ میں اب تمہیں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی, اور وہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک بندہ لیں گے اور اس کو تلوار دیں گے, اور یہ 12-15 قبیلوں کا ایک ایک نمائندہ یہ اکٹھے ان پر حملہ کریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے. جب ان کو شہید کر دیں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کس نے شہید کیا ہے؟ تو وہ تو 15 لوگ ہیں, اور 15 لوگ 15 قبیلوں کے ہیں قریش کے, تو خون بہا وہ مطالبہ جو اٹھے گا اب بنو ہاشم کی طرف سے آئے گا. اب بنو ہاشم اکیلے ہوں گے, ان کے اور قاتل 15 قبیلے والے ہوں گے قریش کے. بنو ہاشم بھی ایک قبیلہ, ایک شاخ تھی, 15 شاخیں قاتل ہوں گی. ان 15 شاخوں سے بنی ہاشم لڑ تو نہیں سکتے بدلہ لینے کے لیے, لا محالہ وہ آئیں گے خون بہا پر, پیسے پر, دیت پر آئیں گے. تو پھر 15 قبیلوں کے اوپر جب دیت آئے گی تو وہ تقسیم ہو جائے گی 15 پر, تو ہم سب پر تھوڑے تھوڑے پیسے آئیں گے, پیسے دے کر قصہ ختم. بنو ہاشم کے ساتھ ہم معاملہ نمٹا دیں گے, اس طرح تھوڑے سے پیسوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا. لڑائی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم 15 ایک طرف ہوں گے, بنو ہاشم تھوڑے سے ہیں, ویسے بھی تھوڑے ہیں, اور وہ اکیلے ہوں گے. اس پر تو شیطان اتنا خوش ہوا کہ کہتا ہے یہ زبردست بات کی, اصل بات ہی یہ ہے, تم لوگوں میں سے سب سے سمجھدار آدمی یہی ہے, اس سے زیادہ اچھی بات کسی نے نہیں کی. تو اس پر طے ہو گیا. ادھر یہ طے ہوا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر ساری بات بتا دی. آپ سب کو بتا دیا کہ جی آپ کے خلاف یہ سازش طے ہوئی ہے اور یہ لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں, آپ اب ہجرت فرما لیں. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سلسلے میں اسی اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار تھا. نبی ایسے کوئی شہر نہیں چھوڑتا جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے. آپ کو انتظار تھا کہ کب مجھے اللہ اجازت دیتے ہیں. تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ ہجرت فرمائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے, اور آج کی رات بھی آپ اپنے بستر پر مت گزاریں کیونکہ آج رات ہی ان لوگوں نے حملہ کرنا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی, سیدھے گئے اپنے خاص الخاص دوست, اپنے رفیق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہاں سے اماں عائشہ ایک بات بیان فرماتی, ایک روایت حدیث کی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے, ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے, لوگوں کو ہٹا دو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی وہ نہیں ہے ادھر, کوئی پرایا بندہ نہیں, گھر کے لوگ بیٹھے, تو اہل خانہ ہی ہیں رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی, اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, حضرت ابوبکر صدیق نے بےتاب ہو کر پوچھا یا رسول اللہ اور میں؟ آپ نے فرمایا ہاں, تمہیں بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی ہے. اس پر ابوبکر صدیق رو پڑے خوشی کے مارے. اماں عائشہ چھوٹی سی تھیں, 6-7 سال کی ہوں گی, 7-8 سال کی. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس دن پہلی دفعہ پتہ چلا کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ تکلیف میں روتے ہیں, دکھ کے عالم میں روتے ہیں. آج مجھے پتہ چلا
کہ خوشی میں بھی رویا جاتا ہے جب میں نے اپنے ابا کو ہجرت میں حضور کے ساتھ جانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے پر خوشی کے مارے روتے ہوئے دیکھا، تب مجھے پتہ چلا۔ اچھا جی، ادھر یہ ہوا، اب میں آپ کو دونوں طرف شفٹ کروں گا، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات۔ مشرکین مکہ کی طرف آ جائیں، یہاں کیا ہوا؟ یہ لوگ اپنا جو مشورہ طے کر چکے تھے شہادت کا، اب 11 بڑے لوگ انہوں نے اپنے اندر سے چوز کیے۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، بہت بڑا بدبخت تھا، حضور کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، امیہ ابن خلف، طعیمہ ابن عدی، ابی ابن خلف، اور حکم ابن العاص، نضر ابن الحارث، زمعہ بن اسود، ابو لہب، اور نبیہ اور اس کا بھائی منبہ۔ یہ 11 لوگ بنتے۔ اب یہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے رات کو۔ ان کو یقین تھا کہ آج رات ہمارا پروگرام پکا ہوگا۔ اچھا، یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر لٹایا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، اپنے چچا زاد بھائی کو، جو آگے چل کر آپ کے داماد بھی بننے والے ہیں مدینہ منورہ پہنچ کر۔ ان کو لٹایا اور اپنی چادر بھی ان کو دے دی، کہا یہ تم اوڑھ لو۔ سبز رنگ کی آپ کی چادر تھی۔ اچھا، اس کے بعد آپ باہر نکلے، یہ سب آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ باہر نکلے، آپ کے ہاتھ میں مٹی، ریت، کنکریاں آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ پاک نے ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے ان پر یہ مٹی پھینکی، ریت پھینکی، اور ان کی سب کی آنکھوں میں گئی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ ان کے درمیان میں سے یوں نکل گئے، سب کے سروں پر مٹی پھینک کر، خاک ڈال کر، اور آپ یہاں سے سیدھے ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ ان میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حضور ہمارے درمیان میں سے نکل گئے۔ یہ جو عمل ہے نا، یہ جو آیت ہے، یاد کر لو بچوں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جب بھی انسان کسی مشکل میں اس کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے انسان کو نکال دیتے۔ یہاں سے یہ پہنچے سیدھے حضرت بکر صدیق کے گھر۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنیاں اسی دن کے لیے تیار رکھی ہوئی تھی۔ انہیں پتہ تھا، دل میں اندازہ تھا کہ انشاءاللہ مجھے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی اجازت دیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ 2 اونٹنیاں ان کو خوب کھلا پلا کر طاقتور کیا ہوا تھا۔ تو آپ وہاں پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور آپ لوگ چلے گئے اس غار میں جس میں 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے تو آپ تو چلے گئے، یہ لوگ اٹھے، صبح ہوئی تو ایک شخص آیا، اس نے کہا، دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے، کہا آپ لوگ کس کے انتظار میں کھڑے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر کے باہر، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو خدائی قسم ہم نے ان کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب دروازہ تھوڑا کھول کے اندر جھانکا تو حضرت علی ان کو لیٹے ہوئے نظر آئے۔ تو وہ حضرت علی تھے، یہ لوگ سمجھے حضور ہیں، چادر اوپر حضور کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رات تھی، کہتے ہیں یہ تو حضور لیٹے ہوئے، چلے اب صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت علی اٹھے، جاگے، تو اب انہوں نے دیکھا تو حضرت علی ہیں۔
ان کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے کہا کدھر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی نے کہا مجھے نہیں معلوم. اور واقعی حضرت علی کو معلوم بھی نہیں تھا, حضور نے بتایا ہی نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ رازداری رکھا کرتے تھے. صرف جس بندے کے ساتھ معاملہ ہے اس کو پتہ ہوتا تھا. ابوبکر صدیق کو پتہ تھا کیا کرنا ہے, اور کسی کو نہیں پتہ تھا. تو اچھا, ادھر سے ان لوگوں کو اتنا پتہ تھا کہ بس اگر یہاں نہیں ہے تو ابوبکر کے گھر گئے ہوں گے. یہ لوگ بھناتے ہوئے حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے غصے کے عالم میں. ابو جہل آگے آگے جا کے زور سے حضرت ابوبکر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسما باہر نکلی, جو حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی تھی, حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, ویسے کوئی بچی سی تھی. وہ باہر نکلی تو ابو جہل نے کہا کہاں ہے تمہارا باپ؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ. جیسے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ, ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے تھپڑ مارا حضرت اسما کے منہ پر. سیرت نگاروں نے لکھا کہ اسما کے کان کے اندر جو بالی تھی نا, اتنی زور کا تھپڑ لگا کہ وہ ان کے کان کی بالی اڑتی ہوئی دور جا گری. اتنی زور کے ان کے کان بالی نکل کر جا کے دور گری. تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہاں؟ ان کو مجھے نہیں پتا کہاں ہے. اچھا, یہاں سے یہ لوگ پھر کیا کرتے, باہر نکلے. اب انہوں نے کہا جی ڈھونڈو جی ڈھونڈو, ڈھونڈو جی ڈھونڈو. اعلان کر دیا جو بندہ ان کو زندہ لے کر آئے گا, دونوں کو, یا مردہ لے کر آئے گا یا زخمی لے کر آئے گا, کسی بھی شکل میں ان کو پکڑوائے گا یا مار دے گا, 100 اونٹ فی بندہ دیے جائیں گے. 100 اونٹ ایک بندے کے. اچھا جی, پھر کیا ہوا؟ تو اس کے بعد آپ پہنچے, آپ تو نکلے انہیں گھر سے, اور غار ثور, وہ جو ایک بہت ہی اونچا پہاڑ ہے جس کو ثور کہتے ہیں, ثور کے نام سے. یہ بہت ہی اس طرح ہے بالکل, اب بھی مکہ میں ہے, کبھی آپ لوگ جائیں تو دیکھیے گا, اس میں غار بھی موجود ہے. تو یہاں بہت پتھر اور بڑے نوکیلے پتھر تھے. آپ اس پہ, چڑھائی بھی بہت زیادہ تھی, آپ اس پہ اوپر چڑھنے لگے, آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے, پنجوں کے بل آپ چل رہے تھے. اب پنجوں کے بل چڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے, تو کچھ تھوڑا سفر باقی تھا. ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا مشکل ہے. ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا, اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر, مونڈوں کے اوپر رکھ کر, وہ ان کو آپ کو اس غار کے اندر لے کر گئے. کیسے خوش قسمت آدمی. اب جب غار میں اندر پہنچے, یہ غار میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کیسا ہے. یہ ایسے ہے کہ اس غار میں اوپر سے, یعنی اگر آپ یوں جائیں تو تھوڑا نیچے کر کے غار ثور ہے, نیچے کر کے. تو اس غار کے اندر جانے سے پہلے حضرت بکر صدیق نے کہا رسول اللہ آپ تھوڑا ٹھہرے, میں تو دیکھتا ہوں اندر کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو نقصان دہ ہو. تو اندر گئے, جا کے سارے غار کی صفائی کی, اور جہاں کوئی سوراخ نظر آیا تو اس کو ایک کپڑے سے کو پھاڑ پھاڑ کے اس سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا تو اندر آ گئے. اور جب اچھا, یہ کپڑا کہاں سے لایا ابو بکر صدیق؟ انہوں نے اپنی جو انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا نا, دھوتی جس کو کہتے ہیں, اس کے نچلے حصے سے پھاڑے کپڑے اور اس کو بند کیا. اور اس کے بعد جب آپ آئے, حضور کو تھکاوٹ ہو گئی تھی, آرام کی خواہش تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کی گود میں سر رکھا اور سو گئے. حضرت بکر نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو سوراخ رہ گیا تھا جس میں کپڑا نہیں ڈالا تھا, اس سوراخ پر اپنا پاؤں کی ایڑی یوں کر کے جا کے بند کر دیا اس کو, تاکہ ادھر سے کوئی چیز نہ نکل آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لے. باقی تو کپڑے سے بند کر دیے تھے سوراخ. حضور ان کی گود میں سر رکھے لیٹے میں. اتنے میں کسی چیز نے اسی سوراخ میں سے, جہاں حضرت بکر نے اپنی پاؤں کی جو کیا کہتے ہیں اس کو, تلوا, پاؤں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے, تو پاؤں کا تلوا جہاں لگایا ہوا تھا, ادھر سے کسی چیز نے حضرت بکر صدیق کے پاؤں کو کاٹا, ڈس لیا کسی چیز نے. بچھو تھا, سانپ تھا, جو چیز بھی تھی. حضرت بکر کو شدید تکلیف ہوئی اس ڈسنے کی, لیکن ادھر ان کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور آپ سو رہے تھے. ہلے نہیں ابو بکر صدیق. لیکن جب بہت زیادہ برداشت کیا نا, ضبط کیا, برداشت کیا, تو ان کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو ان کی گود میں تھا. آنسو جو حضور پہ ٹپکے نا, تو حضور نے آنکھیں کھول لی.
آپ نے اندازہ لگایا کہ آنسو تو ابو بکر کی آنکھ سے آئیں. آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے میرے پاؤں پہ. وہ ہمیشہ جب حضور کو خطاب کرتے تھے نا، حضور سے بات کرتے تھے، حضور کو مخاطب کرتے تھے، تو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. تو حضور نے کہا کہ ادھر لاؤ اپنا پاؤں ادھر کرو. آپ نے اپنے لعاب، اپنے تھوک انگلی کو لگا کر ان کی اس جگہ پر لگایا جہاں پر کسی چیز نے ڈسا تھا. حضرت ابو بکر کا درد ختم ہو گیا فوراً ہی. اچھا جی، یہاں اب 2-3 لوگ اور بھی آتے تھے. حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ بن ابی بکر تھا. ایک یہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے اور وہ آتے تھے، اور اسما بنت ابی بکر آتی تھی. غلام کا نام عامر تھا، عامر بن فہیرہ. عامر ابن فہیرہ غلام تھے، وہ بکریاں چراتے، ان کے بکریاں تھیں ان کے پاس، بکر کی بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی. وہ آتے تھے غار کے قریب آتے تھے، ادھر سے دودھ دوہتے تھے، دودھ پہنچاتے تھے اندر. عبداللہ بن ابی بکر جو ابو بکر کے صاحبزادے تھے، وہ شریک راز تھے. وہ آ کر سارے شہر کی صورتحال بتاتے تھے کہ مکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، آپ لوگوں کے پیچھے تلاش کیسی جاری ہے. اور حضرت اسما گھر سے کھانا لاتی تھی. ایک دن حضرت اسما، کھانا باندھنا پڑتا ہے نا، کھانا روٹی سالن کسی چیز میں باندھ کر اٹھایا جاتا ہے، پھر پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک دن جو ہے وہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا تھا، کس میں باندھے کھانا. تو یہاں پر ایک عرب خواتین اپنے ایک اس جگہ کمر پر ایک پٹکا سا باندھتی ہیں، ایک کپڑا سا، اس کو نطاق کہتے ہیں. نطاق یہاں باندھا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ اوڑھنی بھی ہوتی ہے، اسی اوڑھنی کو یوں کر کے یہاں نیچے سے لا کے باندھ دیا جاتا. تو حضرت اسما کو کوئی کپڑا نہیں ملا، انہوں نے اس دن اپنے اس اوڑھنی کو 2 حصے کر دیا. ایک حصہ سر پہ اور اس پہ ڈالا، دوسرے حصے میں کھانا باندھا، اور یہ کھانا حضور کے لے کر گئیں. اس وقت سے حضرت اسما کا لقب بن گیا ذات النطاقین، 2 حصوں والی اوڑھنی والی، اپنی اوڑھنی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی. یہ خوش قسمت کی اوڑھنی حضور کے انہوں نے پھاڑی 2 حصوں میں کی. اچھا، تو یہ کتنے لوگ ہو گئے کل جو اس سارے بات سے باخبر ہیں؟ یہ ٹوٹل 5 لوگ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ، ابو بکر صدیق کے غلام عامر، ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما. یعنی یہ 4 لوگ ایک گھر کے ہیں، اور وہ گھر کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، اور رسول اللہ. اور کوئی چھٹا نہیں ہے ان میں جس کو پتہ ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر ہیں آپ. غار ثور میں 3 دن آپ وہاں پر رہے. حضرت اسما کھانا لاتی ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا. اب 5 تو یہ تھے. حضرت اسما واپس اپنے گھر چلی گئیں، اور عامر اور عبداللہ آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ ہو گئے. حضرت بکر صدیق تھے. ایک انہوں نے ایسے بندے کو اپنا گائیڈ بنا لیا، رہبر بنا لیا. اس گائیڈ کا کام یہ تھا کہ یہ آپ کو ان رستوں سے لے کے جائے گا جن رستوں سے عام لوگ نہیں جاتے، کیونکہ اگر عام لوگوں کے رستے سے جائیں تو اس میں خطرات تھے. تو اس لیے وہ ان رستوں سے جائیں گے جن رستوں سے عام لوگ نہیں جاتے. یہ گائیڈ اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ چلا. اس کے بعد کیا ہوا، رستے میں کیا کچھ ہوا، اور کون کون سے اہم واقعات رستے میں پیش آئے، یہ آپ سنیں اپنے دوسرے استادوں سے. وہ آپ کو اس کی تفصیل ابھی بتائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس سے آگے سے انشاءاللہ میں پھر کنٹینیو کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے لیکچر میں آپ نے سنا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی اجازت دی تو انہوں نے اپنے رفیق کو چنا، اپنے رفیق کو اپنے ہمراہ لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ سب سے پہلے غار ثور میں پناہ لی. اور پھر غار ثور سے جب روانہ ہونے کا پلان بنایا کہ اب ہم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 لوگ اور تھے. ایک تو آپ کے رفیق، آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ، اور اس کے علاوہ ایک رہبر لیا جس کو اجرت پہ اپنے ساتھ لیا تھا، جس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت. تو یہ ٹوٹل 4 لوگ تھے. اور جیسے آپ نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے لیے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں.
تو ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے پیچھے ان کا غلام جو آزاد کردہ غلام تھا وہ بیٹھ گیا، اور جو تیسری اونٹنی تھی اس پر جو ان کا رہبر تھا جو کہ اجرت پر ساتھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہ اس طرح سے 4 لوگوں کا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب رستے میں کچھ چند واقعات پیش آئے، چند چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لکھا ہے۔ اب جب یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو راستے میں ایک عورت ہیں ام معبد رضی اللہ عنہا، یہ بڑی مہمان نواز اور بڑی شفیق عورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قافلہ تھا ساتھ، یہ گوشت اور کھجور کے بارے میں دریافت کرنے کی غرض سے ان کے خیمے کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو سائڈ پہ بندھی ہوئی تھی، تو ام معبد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مانگی کہ کیا میں اس کا دودھ دو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اس بکری میں تو دودھ ہے ہی نہیں، یہ تو اتنی دبلی پتلی، اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ باقی مویشی جنگل چرنے گئے ہیں تو یہ اس میں اتنی ہمت نہیں، اتنی سکت نہیں کہ جنگل چرنے کے لیے جا سکے، تو اس لیے یہ یہاں پہ رہ گئی ہے، تو اس میں دودھ کہاں سے آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے کہا کہ کیا میں اس کا دودھ دو سکتا ہوں؟ تو ام معبد رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی کہ آپ اگر اس میں دودھ ہے تو آپ دو لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جب اس کے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر گئے، پھر ایک بڑا برتن لیا ان سے اور اس برتن کے اندر دودھ دویا اور اس برتن کو بالکل فل کر دیا، اور وہ برتن اتنا تھا کہ اس میں تقریباً 8 سے 10 بندوں کے لیے دودھ آ سکتا ہے کہ جس کو وہ سیر ہو کر پی سکتے ہیں۔ تو وہ دودھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا برتن میں ڈالا اور سب سے پہلے ام معبد رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد اپنے رفقا کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ تھے قافلے میں ان سب کو پلایا دودھ، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہا سے بیعت لی اور اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے۔ اب ادھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرف قریش مکہ نے اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شخص کسی بھی حالت میں یا قتل کر کے بھی قریش کے حوالے کرے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور ہر شخص پر 100 اونٹ علیحدہ انعام رکھا انہوں نے۔ اب یہ بات جب یہ انعام ایک شخص ہے سراقہ بن مالک، اس نے سنا تو دل بڑا للچایا کہ کسی طریقے سے اس انعام کا حقدار میں بن جاؤں اور مجھے یہ 100 اونٹ مل جائیں، تو پھر وہ اس نیت سے اس نے دل میں عزم کر لیا کہ میں نے بس اس محفل سے نکلنا ہے۔ تو اسی وقت اس محفل میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چند لوگوں کو ساحل کے راستے اس طرف جاتے دیکھا ہے، تو میرا گمان ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا ہی ہیں۔ تو سراقہ نے فوراً بات تبدیل کر لی اور کہا نہیں کوئی اور ہوگا، یہ وہ نہیں ہوں گے، یہ اتنی جلدی وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اور دل میں انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق ہی ہیں۔ تو کچھ دیر محفل میں بیٹھا رہا سراقہ، اور اس کے بعد محفل سے نکلا، چپکے سے اپنا نیزہ اپنے پاس لیا اور گھوڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پا لیا۔ اچھا، جیسے ہی گھوڑے کے قدموں کی آواز سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور گھبرا کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بالکل اطمینان میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی، اور اس کے بعد وہ وہیں اپنی جگہ میں اس کا گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر، پتھریلی زمین تھی اسی کے اندر دھنس گیا، گھٹنوں تک اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا۔ اچھا، فوراً اس کو اس وقت بات سمجھ میں آ گئی سراقہ بن مالک کو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنس گیا، تو اس نے فوراً سے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے اور آپ ہی کی دعا کی وجہ سے یہ جو گھوڑا ہے میرا وہ زمین کے اندر دھنس گیا ہے، اور مجھے اس مصیبت سے نکال دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔
اور میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اس کا گھوڑا زمین سے باہر آ گیا، یعنی زمین نے اس گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ وہ پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ جو جتنے بھی حالات تھے اس وقت مکہ کے وہ سامنے پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ دونوں کے سر پر انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا ہے، اور پھر جو وہ زیادہ راہ جو مال ساتھ لے کے آئے تو اس کی پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال سے تو انکار کر دیا کہ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارا جو یہ حال ہے یہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، اور جو بھی مجھے رستے میں ملے گا اس کو میں وہیں سے واپس کروں گا۔ اور پھر اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، چونکہ بہت روب بہت خوف طاری ہوا تھا اس پر، جو سراقہ بن مالک ہے اس پر۔ تو اس نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے تحریری طور پر امن اور معافی اور امن جو ہے وہ لکھ کر دے دیں۔ تو پھر اس کو تحریری طور پر لکھ کر دے دیا گیا، اور وہ جو امان کی تحریر ہے وہ ساتھ لے کر واپس ہو لیا۔ اچھا، یہ جب رستے میں جو بھی ملتا تو اس کو بتا دیتے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے سے ہو کر آ گیا ہوں، تو جو بھی ملتا اس کو واپس کرتے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو اس نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل، خدا کی قسم جو میرے ساتھ ہوا، جو چیز میں نے دیکھی، اگر تم وہ دیکھ لیتے تو یقین کر لیتے کہ یہ نبی برحق ہے اور اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کے الفاظ یہ تھے کہ کون ہے وہ جو اس نبی کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور شخص کا سیرت میں ذکر ہوتا ہے جس کا نام ہے بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ 70 سواروں کو ساتھ لے کر نکلا۔ جب اس کو خبر ملی، اطلاع ملی کہ قریش نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ اس لالچ میں 70 سواروں کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل پڑا، اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا۔ اچھا، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں بریدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے ابوبکر، ہمیں ٹھنڈک ملی اور ہم سلامت رہے۔ تو پھر بریدہ سے پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے ابوبکر، ہم سلامت رہے۔ اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہوں؟ تو بریدہ نے جواب دیا کہ میں بنو سہم سے ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہیں کچھ حصہ مل گیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسلام اور دین میں سے کچھ حصہ تمہیں مل گیا۔ اس کے بعد بریدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، یہ بات سننی تھی کہ اتنا ایک وہ باروب باوقار آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو وہ شخصیت کا اتنا روب تھا اس پر، اور اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک دم سے پھیرا اور فوراً سے اس نے کلمہ شہادت بول دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا، جیسے ہی وہ مسلمان ہوا تو اس کے ساتھ جو 70 سوار تھے جو اپنے ساتھ لے کے گیا ہوا تھا، ان 70 کے 70 لوگوں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، اور پھر چلتے رہے۔ اور جب مدینہ کے کچھ قریب ہوئے تو حضرت بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، مدینہ میں جب ہم داخل ہوں تو آپ کا کوئی جھنڈا ہونا چاہیے جو کہ آپ سے پہلے یا آپ کے ساتھ ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو نیزے سے باندھ کر وہ نیزہ جو ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس جھنڈے کو لے کر آگے آگے تھے اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔
اور پھر پہلا قیام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ مدینہ شریف سے تقریباً 3 میل کی فاصلے پر، یعنی مدینہ سے 3 میل پہلے ایک مقام ہے جس کا نام ہے قبہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سردار جو ہیں کلثوم بن ہدم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قیام کیا۔ اچھا، یہ جو ہجرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ شریف کی طرف، اس کی جو خبر ہے وہ مدینہ کے لوگوں کو مل چکی تھی۔ اب وہ انہوں نے اپنے ذہن میں جو رکھا ہوا تھا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ جائیں گے، تو وہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تھے، جب سے ان کو خبر ملی تو وہ روزانہ اپنے چبوتروں پر اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر آتے اور دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور دوپہر کے بعد پھر واپس کو ہو لیے ہوتے، اور اس طریقے سے وہ یہ چیز رپیٹ کرتے جا رہے تھے۔ یعنی اتنا اشتیاق تھا، اتنا شوق تھا، اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار مدینہ کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس رہے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ پہنچ گئے قبہ میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آئے تھے۔ اچھا، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے امانتیں ہوتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرک بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا اعتبار کرتے تھے، اتنا ٹرسٹ کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو وہ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سپرد کیا اور ان کو بتا کر آئے، اور پھر حضرت علی جو ہے وہ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبہ پہنچے امانتیں واپس کر کے، یعنی جن کی امانتیں تھیں وہ ان کے سپرد کی، ان کو لوٹا کر، اور پھر حضرت علی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا، یہ ہجرت کا جب حکم ہو گیا، آپ نے سنا آج کے لیکچر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے جا رہے تھے لوگ، اور مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی، پھر حضرت علی جو ہے وہ قبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اچھا، ان کا ہجرت کا بڑا منفرد واقعہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ایک تو علی اعلان ہجرت کی، کسی سے چھپایا نہیں، وہ نکلے باہر گھر سے، اور کس حالت میں نکلے کہ نیزہ اپنی کمر پر رکھا، کمان کو کندھے پر آپ رضی اللہ عنہ نے ڈالا، کچھ تیر اپنے پاس رکھے، تلوار کو گلے میں لٹکایا۔ اس کے بعد وہ گئے مکہ میں، کعبہ میں، اور کعبہ کا طواف کیا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، اور بآواز بلند کہا کہ ہے کوئی ایسا شخص جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، تو وہ مجھے باہر ملے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے، اور کسی شخص کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک سکیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اچھا، آپ نے یہ آج کا سبق جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہجرت کا سنا، اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا طرز کس طرح سے تھا، اور پھر باقی صحابہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کیسے کی۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جرأت میں کم تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ جرأت زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا وہ زیادہ بہادر تھے۔ اصل میں اس میں ایک نقطہ باریک سا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ اصل میں شریعت کا حصہ ہے، وہ دین کا حصہ ہے، وہ سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو ان کا ہر عمل ہے، وہ ہماری پوری، ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ہم نے اسی کو لے کر چلنا ہے۔ تو اس کے اب یہ جو معاملہ ہے کسی اور شخص کے ساتھ ہے نہیں، کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہے کہ ان کا جو عمل ہے، جس صحابی کا جو عمل ہے وہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ تو جب ہجرت کا حکم ہوا تو ان کی یہ ان پر ہے کہ وہ علی اعلان ہجرت کریں یا وہ تدبیر اختیار کر کے اور چھپ کر ہجرت کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ ان سے ان کی سنت اور ان کا جو ہر عمل ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تدبیر اختیار کی، اور باقاعدہ جو ریسورسز، جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی اور جس طرح سے وہ کر سکتے تھے، وہ اسباب کے درجے میں تمام اسباب کو
سامنے رکھا، تمام اسباب کو استعمال کیا، پلان کیا، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کیا. جو راستے میں آپ نے واقعات سنے کہ جب سراقہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئے. جب 70 سوار لے کر بریدہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان تھے. اس سے آپ شجاعت، دلیری کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ اور توکل کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کرنا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اختیار کی، اور تاکہ امت کو یہ پیغام نہ جائے اور کوئی یہ چیز نہ رکھ لے کہ جب آپ نے ہجرت کرنی ہے اللہ کے راستے میں تو یہ اپنے اوپر واجب نہ سمجھیں کہ آپ نے تدبیر اختیار نہیں کرنی اور علی الاعلان ہجرت کرنی ہے، جو کہ پوری امت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. ایک سبق تو یہ، اور اس سے ایک سبق اور جو ہمارے ہجرت سے آپ نے سیکھا وہ یہ کہ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. اب وہ دارالحرب سے کیا مراد ہے؟ دارالحرب سے مراد ایسا ملک، ایسا وطن ہے کہ جس میں اسلامی شعائر پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو. ایسی جگہ سے، ایسے وطن سے، ایسی جگہ پر ہجرت کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر کہ جہاں پر وہ اسلامی شعائر اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کر سکے. اب آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہجرت جو ہے یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مسلمان اپنا متاع، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو ہے وہ جائیداد، مال مویشی، اپنا گھر، اپنا وطن، یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہجرت کا حکم ہو، جب ہجرت فرض ہو، تو اس میں آپ نے اپنے جائیداد، اپنے مال، اپنے وطن کو نہیں دیکھنا. جب حکم فرض کے درجے میں آ گیا تو آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اپنا مال، اپنا جائیداد، اپنا سب کچھ مکہ میں، اور اپنا وطن اصلی جو مکہ تھا اس کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے ہمیں کیا پتہ چلا، کیا سبق ملا آج کے اس درس سے، آج کے اس لیکچر سے، کہ تدبیر جو ہے وہ توکل کے منافی یا مخالف نہیں ہے. یعنی توکل کا مطلب، توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہجرت میں تدابیر اختیار کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ سب سے پہلے جتنی ریسورسز، جتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، آپ ان کو پراپر فلی یوٹیلائز کریں گے، ان کو مکمل طور پر استعمال کریں گے، پھر توکل اللہ پہ کریں گے. توکل اپنی تدبیر پر نہیں کرنا. جیسے بچوں آپ نے ایگزام کی تیاری کرنی ہے، سب سے پہلے اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایگزام کی تیاری کیے بغیر آپ کہیں میرا تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہے اور میں تو اس ایگزام میں فرسٹ کلاس لے لوں گا، میں تو پاس ہو جاؤں. تو ایسے بالکل نہیں ہے. ہم نے پہلے تدبیر، جتنی ریسورسز اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کی ہیں، ان کو مکمل طور پر استعمال کرنا ہے. اور بھروسہ اپنی ریسورسز پر، اپنی محنت پر نہیں رکھنا کہ ایگزام میں پاس یا فرسٹ اپنی محنت سے آؤں گا. نہیں، توکل اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ چاہیں گے تو میں اس میں سرخرو ہوں گا، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو میں محنت کرنے کے باوجود بھی میں اس میں سرخرو نہیں ہو سکتا. اس کا نام توکل ہے. تو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ ریسورسز کو استعمال کرنا، اسباب کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور بھروسہ اپنی ریسورسز پہ نہیں رکھنا، اپنی محنت پر نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ پر رکھنا. اچھا، اس سے ایک چیز اور آپ نے دیکھی کہ مشرکین جو ہیں ان کا رویہ کتنا متضاد تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی. وہ متضاد رویہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض نام رکھا ہوا ہے کہ 100 اونٹ ملیں گے جو کسی بھی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریک کرائے گا. کھلی دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بلند، کریکٹر اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ اپنی امانتیں باوجود دشمنی کے، ایسا مال جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک شخص سے کھلم کھلا دشمنی ہے، لیکن پھر بھی اس پر ٹرسٹ اور اعتبار کا یہ لیول ہے کہ اپنی امانتیں وہ کسی اور کے پاس نہیں رکھوا رہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دعوت دینے سے پہلے، اسلام رکھنے سے پہلے اپنے کردار کو اتنا اسٹرانگ، اتنا مضبوط کر لیں کہ کسی کو کوئی شک شبہ رہے ہی نہ. اور ویسے بھی کسی کو دعوت دینے سے پہلے یہ جو عمل ہوتا ہے آپ کا، یہ مکمل دعوت ہوتی ہے. یعنی آپ کسی کے سامنے سے گزریں، کسی کے سامنے کوئی آپ کے ساتھ وقت گزارے تو انسپائر ہو جائے کہ یار یہ اتنا کردار کا مضبوط بندہ ہے، تو اس کے پاس جو بات ہوگی واقعی وہ بڑی اتھینٹک بات ہوگی. تو بچوں، آج یہ
ہجرت تک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور مدینہ شریف پہنچے. یہ اس لیکچر میں ہم نے کور کیا, اور جتنے بھی لیسنز اس میں سے نکل سکتے تھے وہ میں نے ہائی لائٹ کر لیا آپ کے پاس, آپ کے سامنے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لیسنز آپ نے پن پوائنٹ کر لیے ہوں گے, اپنے پاس لکھ لیے ہوں گے, اور کوشش بھی کریں گے کہ ان کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ ہم نے جو بھی سیرت سے سیکھا تو اس کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں لے کے آنا ہے, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے, اور پھر دوسروں کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرنا ہے کہ ہمارے رسول, ہمارے نبی, ہمارے رول ماڈل, ہمارے آئیڈیل, ہماری انسپریشن کی تو جو سیرت ہے وہ اس طرح سے تھی, اور ہم اس پر اس طرح سے عمل کریں. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.